عزت زبردستی نہیں کرائی جا سکتی، ڈنڈے کے اوپر عزت نہیں کرائی جا سکتی. عزت کرانے کے لیے آپ کو اپنا کنڈکٹ بہتر کرنا پڑتا ہے، اپنے کام بہتر کرنے پڑتے ہیں. موجودہ چیف الیکشن کمشنر جب سے اس عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے اپنے عہدے کا وقار کم کیا ہے، اپنے ادارے کو انہوں نے ختم ہی کر کے رکھ دیا ہے. اب جو انہی کے محکمے کے لوگوں کے ذریعے جو چیزیں اب باہر آئی ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں. اب یہ اس سے پہلے بھی ہم نے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا ہوا ہے اعجاز چودھری صاحب نے، لیکن سپریم کورٹ کے سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اب یہ نیا ریفرنس کل تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج رہی ہے، اور جس میں ہم چیف جسٹس صاحب سے یہ استدعا کرنا چاہتے ہیں کہ سر دیکھیے اس طرح سے اس وقت جو آپ کے احکامات کو اگر ڈیفیٹ ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن کی وجہ سے، الیکشن کمشنر کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ایک پولیٹیکل پارٹی کا کرونی بن کے وہ جو ہے وہ پلے اراؤنڈ کرے، اور پورے پاکستان کو ایک جو ہے وہ آپ نے ایک بنا دیا ہے کہ جیسے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کوئی دہشت گردوں کے رحم و کرم کے اوپر چلے گئے ہوئے ہیں، جہاں پر ایڈمنسٹریٹو دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں پہ لوگوں کو اس طرح سے اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، پولیٹیکل رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے. اور الیکشن کمیشن حکومت کی اس سازش میں کہ لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے مکمل طور کے اوپر شامل ہے. لہٰذا یہ چیف الیکشن کمشنر کنٹینیو نہیں کر سکتے، اور اس لیے ان کے عہدے سے برطرف کیا جائے، اور یہ انشاءاللہ کیس اور اس کو جلدی چلانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا پہلا ریفرنس بھی جو ہے یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اس ریفرنس کے اوپر بھی بات نہیں ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اور آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کی ذات کے اوپر چیزیں ہیں وہ کیا آئی ہیں. اس سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ، چاہے وہ نگران حکومتوں کے قیام کی بات ہو، چاہے وہ آپ کی جو الیکشنز کے اندر جو مشین کے ذریعے ووٹنگ کی بات ہو، چاہے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا معاملہ ہو، چاہے فنڈنگ کیس کا معاملے ہو. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا فنڈنگ کیس آیا، اس کے اوپر ایڈجوڈیکیشن ہوگی، وہ عدالتوں سے اڑ بھی گیا. پیپلز پارٹی اور نون کے کیس کی فنڈنگ کیس کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ جاتے ہیں وہاں پہ، وہ کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فنڈنگ کیسز لوگوں کو یاد بھی نہیں رہ گئے کہ وہ کدھر چلے گئے. یہ تو تماشا لگا ہوا ہے کہ صرف تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیسز چلانے ہیں. ہمارے استعفوں کے اوپر جس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے کنڈکٹ ان کا کیا، سینٹ الیکشن کے درمیان اندر ضمیر فروشی کی حوصلہ افزائی کا معاملہ ہو، رجیم چینج آپریشن کے دوران سندھ اسمبلی میں، سندھ ہاؤس میں جو منڈیاں لگیں اس پہ خاموشی کا معاملہ ہو. الیکشن کمشنر نے طے کیا کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی، اور میں حیران ہو جاتا ہوں 70-72 ان کی عمر ہے، کتنا عرصہ بندے نے زندہ رہ جانا ہوتا ہے. کوئی اپنی لیگیسی کا دھیان کرتا ہے، کوئی بندہ جب سوچتا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو پیچھے کیا چھوڑ کے جاؤں گا اپنی اولاد کے لیے، کوئی اپنے خاندان کے لیے، کوئی چیز تو فخر کی چھوڑ کے بندہ جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ ابھی تک انہی کاموں میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اب سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. دیکھیں، پہلی بات کہ آرٹیکل 221 کے تحت جو الیکشن کمیشن میں جو تعیناتیاں ہے، یہ اختیار الیکشن کمیشن کا تھا، یعنی 5 ممبران نے یہ تقرریاں کرنی تھیں. وہ چیف الیکشن کمشنر نے خود اپنے پاس لے لیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی اس کی جو ہے وہ کوئی انہوں نے اس کی نہیں بنائی، جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے ان کو فالو نہیں کیا گیا. اکاؤنٹس گروپ کے ریٹائرڈ افسر ہیں منظور اختر ملک صاحب، وہ ریلوے سیکٹری تھے جب یہ، تو اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے. ان کو ایڈیشنل سیکٹری ایڈمن تعینات کیا گیا اور کوئی اشتہار بھی اس ضمن میں نہیں دیا گیا. خالد صدیقی نام کے ایک شخص کو گریڈ 20 میں ADHR تعینات کیا گیا، اور اس کی تصدیق کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی اشتہار اور اس کی تقرری کانٹریکٹ پہ کر دی گئی. کوئی اس کا، وہ بھی صرف یہ ہے کہ اس کی قرابت داری ہے، ان کی دوستی ہے چیف الیکشن کمشنر سے، وہ صاحب بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں. اچھا، اب یہ جو منظور اختر ملک صاحب ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں اور ریلوے سے اسسٹنٹ ریٹائر ہوئے ہیں ملک محبوب علی. ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر بجٹ میں 18ویں گریڈ میں تعینات کر دیا گیا. 18ویں گریڈ کی نوکری دے دی ہے، کوئی نوکری نہیں. یہی کوئی پولیٹیشین کسی نے دی ہوتی، اب تک وہ نیب کے چکر لگا رہا ہوتا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا ہو گیا ہوتا. خرم شہزاد نامی ایک شخص جو ہے وہ بھی
یہاں پہ لیگل کنسلٹنٹ تھا جب وہ ریلوے میں تھے، ان کو 20ویں گریڈ میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل لا تعینات کر دیا گیا، اور اب خرم شہزاد کا پہلے ایڈ دیا گیا تھا، وہ پورا نہیں ہوتا، پھر خرم شہزاد سے لے کے ایک باقاعدہ اس کو ایک فوٹو کاپی بنا کے کہ خرم شہزاد نہیں لگنا ہے، وہ اشتہار جو ہے وہ چھاپا گیا۔ اسی طرح سے ڈی جی لا کی کانٹریکٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ ڈی جی پولیٹیکل فائنینس بھی ایک ریٹائرڈ افسر ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ لگا دیا گیا۔ ڈی جی ڈیولپمنٹ کو بھی بغیر کسی اشتہار کے کانٹریکٹ پہ کمیشن میں جو ہے وہ بھرتی جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ تشکیل دیا گیا ہے جو اس وقت لاکھوں روپیہ تنخواہیں جو ہے وہ لے رہا ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار جو ہے وہ نہیں بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن جو بنیادی طور پہ AGPR کا تھا، اور اس کو جو ہے وہ ڈیپوٹیشن پر الیکشن کمیشن میں تعینات جو ہے وہ لے آئے تاکہ ان کے جو ہے وہ بڑا اس کو عہدہ دیا جا سکے۔ 2021 میں گریڈ 17 کے الیکشن آفیسرز کی بھرتیاں ہوئیں، 65 سے 75 امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے۔ سلیکشن کے دوران خود چیف الیکشن کمیشنر نے کہا جی میں نے پینل میں بیٹھنا ہے، وہ پینل میں بیٹھ گئے، اور سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے کر لیے، اور سرگودا سے بھی انہوں نے جہاں سے وہ ہیں وہاں سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بھرتی ہو گئے۔ اپنے جو بردر ان لا ہیں ان کے بیٹے کو بھی ملازمت جو ہے وہ وہاں یہاں پہ دلوا دی، وہ اس وقت CDA میں چھوٹے گریڈ کے اوپر تھا، اس کو چیف الیکشن کمیشن میں لے آئے، اس کو بڑے عہدے کے اوپر دلوا دی۔ ایک خاتون آفیسر ہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ کام کر چکی تھی، ان کو 19ویں گریڈ میں وہ ان کو ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز لگا دیا گیا ہے۔ اب گریڈ 20 کا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن کا آفس بھی ان کو سونپ دیا گیا ہے۔ گریڈ 17 کے 3 افسران کو جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نے سپرسیڈ کر دیا کہ یہ وہ ان کی ہمیں شکلیں پسند نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ محمد صدیق نام کے ایک افسر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہٹا کر راولپنڈی میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تعینات کیا گیا، اور پھر اسے فوراً اٹھا کے بکر بھیج دیا، اور پھر خیبر پختونخوا کے ضلع کوستان میں پہنچا دیا اور وہاں کوستان میں تقرری کے آرڈرز ملے، اس کو دل کا دورہ پڑا، وہ بیچارہ وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان چل رہا ہے۔ فقیر محمد جو تھے، جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر لکی مروت تھے، اسے بلوچستان کے ضلع وشوق میں جو ہے وہ پھینک دیا گیا۔ اس کے ساتھ انضباطی کارروائیوں کے اوپر بھی جو ہے جو لوگوں کی وہاں پہ ہیں حالات وہ بڑے زیادہ برے ہیں، سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ الیکشن کمیشن میں جو اس وقت کوئی تکی نہیں بنتی تھی کہ انہوں نے 6 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک نیا الیکشن کمیشن صاحب نے اپنا دفتر بنایا۔ ایک طرف ہمارے پاس کہتے ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، پہلے انہوں نے 10 کروڑ روپے کا اشتہار دے دیا اپنے گھر بنوانے کے لیے، اور پھر 6 کروڑ روپے کا اپنا دفتر بنوا دیا الیکشن کمیشن میں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کچھ کرنے کو نہیں ہے، دوسری طرف آپ ایسے پیسے اڑا رہے ہیں جیسے باپ کا مال ہے اور کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کسی کو۔ پھر ضلع سرگودا میں انہوں نے 4 کنال زمین خریدی 32 کروڑ روپے کی، اور کہا گیا کہ جناب یہ وہاں پہ جو ہم الیکشن کمیشن آفس جو ہے وہ بنا رہے ہیں، 32 کروڑ کی تو خالی زمین ہے، اس کے اوپر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ سرگودا میں اتنا بڑا آفس جو ہے الیکشن کمیشن کا، اس کی تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا تک ہے۔ اسی طرح سے جو رزلٹ مینجمنٹ کے لیے اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو سافٹ ویئر کی تیاری کی غرض سے جو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنایا، اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے، اور وہ پروجیکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر ہے، اور اب 12 کروڑ روپیہ اس فرم کو علیحدہ دے دیا گیا ہے۔